لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالقول السوء إلا من ظلم ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد حضرات گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا عزیزو ایک صبح سے سلسلہ عزا جاری و ساری ہے الحمدللہ نصف شب گزر رہی ہے اور یہ سلسلہ ابھی بھی برقرار ہے حکم ہے تعمیل حکم میں چند لمحہ آپ حضرات کی جناب میں شرف حاضری ہے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے ہمیشہ وہی کوشش ہوتی ہے کہ منتظمین جو وقت دیں رہتے وقت تقریر سمیٹ لوں دو تین فقرے آپ حضرات کی جناب میں عرض کرنا ہے الحمدللہ انجمن نور اسلام کی جانب سے یہ پروگرام یہ سلسلہ جلوس جاری و ساری ہے عزیزان گرامی سوچا تھا کچھ اور پڑھوں ایک آیت ذہن میں آئی وہی آیت میں نے فوراً پڑھ دی آپ حضرات کے سامنے چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالقول السوء الا من ظلم ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جہری آوازوں میں بلند آوازوں میں چیخ پکار میں کسی طرح کا شکوہ شکایات احتجاج پسند نہیں ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو عالم اسلام کے شر پسند علماء نے غور کر رہے ہیں عالم اسلام کے شر پسند علماء نے بد ضمیر ملا نے اس آیت کو حسینیت کے لیے احتجاج بناتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شیعہ قوم جو اپنی آوازوں میں صداؤں میں نوحوں میں مرثیوں میں ماتموں میں فضائل میں مصائب میں چیخ رہی ہے یہ سب کرنا باطل ہے یہ سب کرنا بدعت ہے نوجوانوں الحمدللہ سرزمین جلال پور ہے آج دنیا آپ کے سامنے آپ کی عزاداری پر اعتراض کر رہی ہے نوحہ خوانی پر اعتراض کر رہی ہے ماتم داری پہ اعتراض کر رہی ہے شب داری پہ اعتراض کر رہی ہے اشک فشانی پہ اعتراض کر رہی ہے اعتراض ہو رہا ہے کہ جلوس کیوں شہراہوں پہ کیوں بازاروں پہ کیوں چوراہوں پہ کیوں یہ سنی حضرات اپنے اپنے چوک پر یا حسین کی صدائیں کیوں لگا رہے ہیں یا عاشور خانوں میں بیٹھے شیعہ حضرات لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے کیوں بلند کر رہے ہیں یہ ساری جہری آوازیں اللہ کو پسند نہیں لہٰذا باطل ہے لیکن عزیزان گرامی یہ عزا کی وادی ہے جلال پور ہے مدتوں یہاں عزاداری نے قیام کیا ہے یہیں سے ترویج ہوئی ہے علاقوں میں عزاداری پھیلی ہے الحمدللہ وہ عزادار ہی کیا جو ارکان عزا سے واقف نہ ہو دیکھیں جاگ کے سنیے گا وقت کم ہے وہ عزادار ہی کیا کہ جو ارکان عزا سے واقف نہ وہ ماتمی ہی کیا جو حلقہ ماتم کے دستور سے نابلد ہو وہ مولائی ہی کیا کہ جس پہ لفظ مولائیت زیب نہ دیتی ہو خدا کی قسم سارے کے سارے وقت کی پیداوار ملاؤں کی کوشش یہ تھی
کہ عزاداری حسین پر نشتر لگایا جائے، لہٰذا انہوں نے کہا یہ سلام میں چیخنا، یہ نوحوں میں بلند آواز، یہ ماتم کی آواز، یہ گریے پہ رونا، یہ فضائل میں چیخنا، یہ مصائب میں چیخنا، یہ اللہ کو چیخو پکار پسند نہیں ہے۔ تو میں نے انہی مولویوں سے کہا مولوی صاحب آیت آدھی نہ پڑھو، آیت پوری پڑھو، اس لیے کہ یہ آیت ایسی ہے جیسے آپ کا کلمہ کا کیا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہو تو مکمل کفر، الا اللہ کہہ دو تو ایمان ثابت۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ادھر دیکھو تو کفر ہے، اللہ کے ساتھ ملاؤ تو ایمان ہے۔ مولوی صاحب آیت غور سے سنو، لا یحب اللہ الجہر بالقول السوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کا احتجاج چیخ پکار میں پسند نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو مظلوم کی احتجاج اللہ کو پسند ہے۔ اگر کسی پر بھائی نعرہ مل کے لگا، نعرہ حیدری، جزاک اللہ، اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو مظلوم کی صدائے احتجاج کو بلند کرنا یہ اللہ کی پسند ہے، الا من ظلم، مگر یہ کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو اس کی آہوں کا احتجاج جتنا بلند ہوگا اللہ کو پسند ہوگا۔ اب سارے جلال پور کے عزادار اس جملے پر خاموش نہ رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس آیت کو ملا نے اپنی ڈھال بنایا تھا وہ آیت اس کے لیے پھانسی بن گئی۔ اور کر رہے آپ، وہ آیت اس کے لیے پھانسی بن گئی کہ اس نے اس آیت سے عزائے حسین پہ نشتر چلایا اور کہا عزائے حسین باطل ہے، اس لیے کہ یہاں چیخ ہے، پکار ہے، بلند آوازیں ہیں، جہری آوازیں ہیں۔ یاد رکھے دنیا کہ اللہ کو ہر جہری آواز ناپسند ہے، مگر حسین کے لیے چیخا جائے تو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی مظلوم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے۔ اب میں نے آیت پڑھی، اجازت ہے مل کے ایک درود بھی پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے کہ میں آگے بات پڑھاؤں، سنیے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو اس کی آہوں کا احتجاج جتنا بلند ہوگا اللہ کو پسند۔ آیت 1 چھٹا پارہ پہلی آیت، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالقول السوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو بلند آواز کے احتجاج نہیں پسند مگر یہ کہ مظلوم کی آہوں کا احتجاج بلند ہو تو اللہ کو پسند۔ آیت 1 ہے مفہوم، جس کا جیسا ظرف اس کے لیے ویسے ہی مفہوم۔ اب سمجھ میں آیا کہ آیت پڑھنے کے بعد مکمل نتیجہ نکلا کہ عزائے امام حسین ملا کو ناپسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی پسندیدہ نعمت ہے عزاداری حسین۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مظلوم ہے، مظلوم کا حق بیان ہو رہا ہے، اس کی آہوں کا احتجاج بلند کیا جا رہا ہے، سوز میں، سلام میں، نوحوں میں، فضائل میں، مصائب میں۔ الحمدللہ اب ایک فقرہ عرض کروں، معلوم ہوا کہ اس آیت سے اللہ کی پسند ثابت ہوئی کہ اگر مظلوم کے حق کو چھپایا جائے تو اس سے ملا خوش ہوگا، لیکن اگر مظلوم کے حق کو بتایا جائے تو اس سے اللہ خوش ہوگا۔ مظلوم ہے کیا؟ میں فقرہ عرض کر رہا ہوں، عالم اسلام سے پوچھو مظلوم ہے کیا؟ کہ اگر کسی کو اس کے حق سے روک دیا جائے، حق سے محروم رکھا جائے، اس کا حق سلب کر دیا جائے تو وہ ہے مظلوم۔ اگر کائنات میں کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے تو وہ مظلوم۔ اب ایک فقرہ پڑھوں، اشارہ کافی ہوگا۔ اگر مسجد ہو نمازی نہ جائے تو مسجد مظلوم، اور عزا خانہ ہو اور فرش نہ بچھے تو امام باڑہ مظلوم۔
مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں میں کوئی وہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں، لیکن میں باخدا بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے جلال پور پہ بڑا ناز ہے۔ اب سنیں، میرے لیے کوئی انجمن مانے نہیں ہے، الحمدللہ سب بلاتے ہیں، سب کے ہاں جاتا ہوں، لیکن ہمارے لیے معیار صرف اتنا ہے کہ جس کا جو معیار ہو وہ معیار بلندتر ہو، گھٹنے نہ پائے۔ میں نے سالانہ تبلیغی مجالس میں سعید بھائی میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ یہ جلال پور تمام تر اطراف کی بستیوں کے لیے عزائے امام حسین میں ایک قافلہ سالار کی حیثیت تھا۔ مان رہے ہیں آپ؟ یقیناً تھا، اس لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میری خالہ مجھ سے عرض کر رہی تھی، اعظم گڑھ کی ہیں، کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں جب جلال پور کی انجمن آتی تھی تو ہمیں کاغذ قلم دستیاب نہیں ہوتے تھے، تو ہم اپنے کھپڑوں کے اوپر، مکان کی چھتوں میں کھپڑوں کے اوپر چوک سے پڑھتے ہوئے شاعر کے کلام کو آن اسپاٹ لکھتے تھے، پھر ہم اپنی فرش عزا پہ اسے سجاتے تھے اور اسے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ یہ تھی جلال پور کی حیت اور حیثیت اور معیار۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے آج سالانہ تبلیغی مجالس میں جعفر آباد میں یہ جملہ پڑھا تھا کہ خوشا نصیب ہو اہل جلال پور کا کہ کل تک ہمارا جلال پور عزاداری کا علم بردار بنا تھا عوام کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، اب الحمدللہ دنیاوی تعلیم میں بھی یہ سپہ سالار بنا ہے۔ 110 گاؤں ہیں امبیڈکر نگر میں، مجھے نہیں ملا کہ کوئی آئی ایس نکلا ہو، پی سی ایس نکلا ہو، ایم بی بی ایس نکلا ہو، لیکن جب میں نے جلال پور اٹھایا تو کوئی ایک نہ ایک شیعہ نام نکل آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی عزائے حسین تک نہیں یہ قافلہ ہے، دنیاوی تعلیم میں بھی ہے، دینی ماحول میں بھی ہے۔ لیکن کیا کہوں، پڑھ دوں آپ کے سامنے، ایک درد دل ہے، جہاں میں تمہیں افتخار کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، جہاں ہم تمہیں ہر جگہ علل اعلان معیار پہ پا رہے ہیں، وہی تمہارے ایک محلے کا ایک مختصر سا معاملہ تمہارے عزت دار دامن پہ ایک داغ بن گیا ہے۔ یہ درد دل ہے جو میں نے بیان کیا، حالانکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انجمن بلائے یا وہ انجمن بلائے یا وہ پڑھائے، نہیں، الحمدللہ شہزادی جہاں نوکری لگائیں گی وہی پڑھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جب میں نے یہاں تقریر کی تھی، وہ سال بھی تقریر مجھے یاد ہے 10-12 منٹ، اس سال سے لے کے آج کی تاریخ میں میں بھاؤ نگر رہتا تھا، اللہ جانے اس دفعہ کیوں نہیں پہنچ پایا، لیکن اس دفعہ پھر شہزادی نے نوکری لگائی۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے دل میں درد ہے وہ میں نے بیان کیا۔ مجھے برحلہ نہیں پتا کہ کس کی کمی ہے، کس کی غلطی ہے، کون ظالم ہے، کون کیسا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مجھے اس سے بحث ہے کہ تمہارے عزت والے دامن پہ داغ کیوں لگا۔ میں یہاں کے علماء سے، یہاں کے ذمہ داران سے، یہاں کے عہدیداران سے، انجمن ہائے ماتمی کے جوانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بھائی پلیز تم جوان ہو، تم اٹھو، تم اپنے سینے سے پر ہو جاؤ، تم اپنی کمر بستہ ہو جاؤ، تم آمادہ ہو جاؤ، اور تم اس بات کی اظہار کرو کہ دیکھو یہ مسئلہ ہم حل کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی اور سے نہیں ہے، ہمارے گھریلو مسائل ہے۔ آج ہم سے دوسرے لوگ پوچھتے ہیں وہاں کا کیا معاملہ ہے، وہاں کا کیا مسئلہ ہے، آخر اس میں غلط کون ہے، صحیح کون ہے۔ ہم نے کہا بھیا بس یہ سمجھ لو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، تو بھیا اتنا بڑا میٹر کیوں اٹھ کے سامنے آ گیا؟ ہم نے کہا بھئی یہ سمجھ لو کہ جب دو کے دونوں لوگ صحیح ہوتے ہیں اور بیچ میں پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو یہ جان جاؤ کہ اس کے ہاں صرف اور صرف ایک شے پائی جاتی ہے، وہ ہے آنا۔ اس کا مطلب نہ وہ جھکنے پہ تیار، نہ وہ جھکنے پہ تیار، تو پھر اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ کہ اس کا فیصلہ ایک ہی دہلیز پہ ہوگا، کہ کہاں؟ کہ انہیں لے جاؤ حسین کے گھر۔ 40 پہ جس دن یہ جائیں گے تو یہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے ہر عزادار دوسرے عزادار کے لیے جھکا ہے، عزادار کا پیر ہے، دوسرے عزادار کی شال ہے، ایک عزادار کا پیر ہے، دوسرے عزادار کا ہاتھ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ خدا کی قسم یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ایک عزادار دوسرے عزادار کی معرفت سے آشنا نہ ہوگا۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی
बाज़िज़ान गिरामी, ये पैगाम, ये मैसेज इसे शेयर कर दिएगा कम वक्त में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लिल्लाह इस मसले को ख़त्म करें। ये हमारे इस बस्ती के लिए, इस कस्बे के लिए एक बदनुमा दाग है। इन नौजवानों को, इनके फ्यूचर को सिक्योर करो, इन्हें आगे बढ़ाओ, इन्हें तरक्की के ज़ीने दिखाओ, इन्हें कौम के मसले में उलझाओ नहीं। ये छोटे छोटे मसले हैं, इन्हें बात से ख़त्म कर दो। यहीं पे तय कर लो कि अगर सामने अज़ादार है तो हम भी अज़ादार हैं, आओ, अगर अगला नहीं कर रहा है तो हम झुक जाएं। खुदा की कसम बड़ी अज़मत है। बस बात तमाम कर रहा हूँ, इसलिए ये पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं था। सईद भाई, नैयर साहब, बिलाल भाई ने मुझसे एक वाक़या नक़ल किया था। वाक़या सुन ले, एक अज़ादार की अहमियत क्या है, शायद ये भी उस मसले का हल हो जाए। अज़ादार की अहमियत ये है कि हो सकता है एक अज़ादार को आप अज़ादार ना समझें। बहुत से लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, हम तो समझते हैं ये तमाशा ही है। नहीं, हम अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकते क्योंकि हमने वाक़या सुना है, हम किसी को नहीं कह सकते। बिलाल साहब ने एक वाक़या नक़ल किया मुझसे, खुद बज़ाते खुद कहने लगे कि इमाम हुसैन के चहलम पर वेस्टर्न ममालिक से, ग़ालिबन न्यूयॉर्क वगैरह से, कहाँ से 4-6 नौजवान आए थे ज़ियारत करने। जब अरबईन पे पहुँचे तो एक मौक़िफ़ पे ठहरे, और जब ठहरे तो अज़ान का वक्त था। इन्होंने कहा हमारे लिए खाना लगवाओ। साहिब मौक़िफ़ कहता है कि सरकार ऐसा है, अज़ान हो रही है, नमाज के लिए सफ़ लगी है, नमाज पढ़ ले तो खाना लगवा दें। उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ने नहीं आए, खाना खाने आए हैं। सोचिए, ज़ुव्वार थे, चारों नौजवान थे, उनके हाथ में बड़े बड़े फ़ोन थे, महंगे महंगे फ़ोन। वो उसी मौक़िफ़ पे बैठे, अज़ान हो रही थी, नमाज हो रही थी, वो चारों लड़के फ़हश फिल्में देख रहे थे। गए थे अरबईन पे, वो फिल्में देखने लगे, अज़ान हो रही है, नमाज हो रही है। जो मौक़िफ़ का मालिक था उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने आन के इन लोगों को वहाँ से उठा दिया, कहा निकल जाओ, यहाँ दिखाई मत देना। यहाँ अज़ान हो रही है, नमाज हो रही है, तो बजाय नमाज पढ़ने के एक तो खाना मांग रहे हो, ऊपर से बैठे मोबाइल चला रहे हो, फिल्में देख रहे हो, मोबाइल में म्यूज़िक बज रही है। जलाल में आया, भगा दिया उसने। मगर अजीज़ों, जब रात को सोया तो ख्वाब में उसने सैयदुश्शुहदा को देखा। सैयदुश्शुहदा आए हैं, कहते ये बताओ तुमने हमारे ज़ुव्वारों को क्यों भगाया? का मौला, नमाज के वक्त वो हमसे खाना मांगे तो हमने कहा रुक जाओ, हमने ठहराया तो वो मोबाइल में फिल्में देख रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने भगा दिया। इमाम ने कहा ये बताओ उनके आमाल के ज़िम्मेदार तुम हो? वो हमारे ज़ाहिर थे, उनके आमाल के ज़िम्मेदार तुम हो। बस यही बात कहता हूँ मैं, जो लोग ज़ातियात लेके बैठे हैं, अज़ादार बन के देखो। इमाम फरमाते तुम हो ज़िम्मेदार उनके आमाल के, जाओ जहाँ भी हैं उन्हें ढूंढो, उनकी जितनी हो सके खिदमत करो। इसने फ़ौरन रोते हुए आँख खुली, रो रहा था। बीवी पूछती क्या हो गया? इसने अपनी अहलिया को बताया, बच्चों को बताया। पूरी फैमिली रात के वक्त सर्दी के आलम में निकल पड़ी, एक मौक़िफ़ तक, दूसरे मौक़िफ़ तक, तीसरे खंबे तक, चौथे खंबे तक, 5वें पोल तक ढूंढते रहे। एक पोल के पास ये लोग पहुँचे तो क्या देखा, वो चारों नौजवान जो किसी वेस्टर्न मुल्क से आए थे, वो एक दूसरे के गले में बाहें डाल के ठंडक में सो रहे थे। वो फ़ौरन ये पहुँचा, पैर दबाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ए मेरे मौला के ज़िम्मेदारों, हमसे ख़ता हो गई, हमें माफ़ कर दो। बच्चे सहम गए, कहा क्या बात, क्या है, क्या बात है? माफ़ी तो हमें मांगना चाहिए, हम गलत थे, आखिर हमारी ख़ता क्या है? हमें, आप हमसे माफ़ी मांग रहे हो? तो हमें नहीं पता, बस हमें माफ़ कर दो, पहले माफ़ कर दो। ये शौहर तो रोता रहा, बीवी भी रो रो के कहने लगी मेरे बच्चों हमें माफ़ कर दो, आप मौला के ज़ाहिर हो, आप मौला के ज़ाहिर हो, हमें माफ़ कर दो। छोटे छोटे बच्चे भी पैर पकड़ के उन बच्चों को कहने लगे भैया हमें माफ़ कर दे, भैया हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, भैया हमें माफ़ कर दे। वो बच्चे घबरा के कहते हमने माफ़ किया, हमारे मौला ने माफ़ किया, ये बताओ वजह क्या है? जब उसने वजह बताई, सुनना जवानों, उसने वजह बताई कि तुम लोगों को तो हमने भगा दिया था, मगर ख्वाब में हुसैन ने आके कहा वो मेरे अपने बच्चे थे, मेरे ज़व्वार थे। मैंने कहा मौला उनके आमाल अच्छे ना थे? कहा उनके आमाल का ज़िम्मेदार तू नहीं है, लेकिन वो मेरे ज़ाहिर थे, तूने अपने हक़ अदा न किया, तूने क्यों उन्हें भगा दिया? आप पहले हमारे घर चलिए, हम जितना हो सकेगा आपकी खिदमत करेंगे। वो उन ज़व्वारों को लेके घर आने लगा। इतने में वो चारों लड़कों ने कहा भाई हम आपके साथ आपके घर चलेंगे, मगर एक लम्हे को रुक जाओ। का क्या हुआ? का देखते देखते चारों नौजवान रोड पे पहुँचे, उन्होंने
बड़ा सा पत्थर उठाया, वो अपने महंगे महंगे फ़ोन वहीं रोड पे रखा और उस बड़े से पत्थर से अपना फ़ोन कूच डाला और उसके बाद करबला का रुख करके रोए हैं। और चारों जवान रो के कहते मौला हुसैन हमें माफ़ करिएगा, हमें खुद नहीं पता था कि हमारा आपकी नज़र में इतना मेयार है। ए आका, आपने हमें अपना बेटा कह दिया, यही हमारे लिए बहुत है। आका, हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं, जब तक हम तब तक फ़ोन नहीं इस्तेमाल करेंगे कि जब तक हम ये अहद न कर लें कि आज के बाद फ़ोन में हम किसी तरह के नाज़ेब हरकतें न करेंगे, कोई फिल्म न देखेंगे। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने इस मोजज़े और इस वाक़े को इसलिए पढ़ा है ताकि इन जवानों को भी पता चले कि अज़ादार की अहमियत क्या है, अंजुमनों को भी पता चल जाए कि एक अज़ादार की अहमियत क्या है। सोचो, जब कोई हुसैन का अज़ादार होता है ना, तो हुसैन का हाथ उसके सर पर होता है, हुसैन की निगाहें करम उस पर होती है। अजीज़ों, क्या सुना आपने? सर्दी के आलम में वो चारों बच्चे बगलगीर पड़े थे, मगर हुसैन ने साहिब मौक़िफ़ को भेजा, जाओ मेरे बच्चे सर्दी में पड़े हुए हैं। यही दिल चाहता है अर्ज़ करूँ, मौला अरे आपको अपने ज़व्वार इतने नज़र आ गए, ए मौला ज़रा राहे शाम में आओ। 4 बरस की सकीना, गले में रस्सी का बंदा, जालिम कशा बकशा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बुलंद हो गई आपकी आवाज़ गिरिया, रो रहे आप। 2 फ़िक्रा पढ़ूंगा। मुझे किसी साहब ने कोई से मैसेज किया था, शहज़ादी सकीना के लिए ज़रूर कुछ पढ़ दिएगा। आई हुई बीवियाँ बैठी हैं, पर्देदार माँ बहनें बैठी हैं, जवान बैठे हुए हैं, ये तारीख़ कुछ और है, मगर 2 फ़िक्रे पढ़ूँ शहज़ादी के लिए। पहला फ़िक्रा सुनो, लिखा है कि जब सकीना बिनतुल हुसैन मदीने में पैदा हुई हैं तो अभी 1 बरस की मुकम्मल न हुई थी कि हुसैन की बेटी सकीना ने सबसे पहले ज़मीन मदीना पर अपने नन्हे नन्हे कदम रख के चलना चाहा। जैसे ही 1 बरस से कम सिन शहज़ादी ज़मीन मदीना पर अपने नन्हे नन्हे पाँव रखकर अभी चंद कदम चली थी कि रिवायतों ने बताया कि घुंघरेले बालों वाला शेर सा चचा दौड़ आया और आन के अपनी भतीजी को आगोश में भर लिया। आंखों में आंसू था, जुझला के कहता, खबरदार, जब तक गुलाम जिंदा है आकाज़ादी पैदल न चलेंगे। अल्लाह अकबर। सुन लिया आपने? जब तक गुलाम जिंदा है आकाज़ादी पैदल न चलेगी। यही वजह थी कि जब तक अब्बास जिंदा रहे हमेशा पलकों पे बिठाए रहे। सकीना को ज़ैनब कहानियाँ सुनाती, सज्जाद लोरिया देते, हुसैन सीना देते। सोचो कितने अरमानों से पली थी। अब कहो तो रिवायत पढ़ूँ, लिखा है शाम में जब सकीना चलते चलते थकी, पैरों में वरम आया, पंजों में छाला आया और वो आबले फूटे और खून के धब्बे राहे शाम में दिखने लगे। सकीना चलते चलते एक मकाम पे बैठ गई, शिमर ताजियाना लेके आया। 4 बरस वाली बच्ची से कहता, उठो चलो, उठो चलो। अरे वो सकीना करे तो क्या करे, आबलों को देखा, शिमर को देखा, इधर उधर देखा, जब कोई नजर ना आया तो एक मर्तबा घोड़े का रुख किया जिस पर चचा का सर था। रो के कहती, चचा मैं कहती थी ना मुझे पैदल चलने दो, आज शिमर जबरदस्ती चला रहा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बुलंद है आवाज़ गिरिया। अंजुमन वालों, सुबह से थके हो ना, सुबह से जगे हो ना, थक के चूर हो गए हो ना, मगर अभी जाओगे तो तुम्हें बिस्तर मिलेगा। कोई सज्जाद से पूछो कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में तो मुसलसल मौला को सफर पे रहना पड़ा। अजरुकुम अल्लाह। एक फिक्रा और सुन लो शहजादी सकीना के लिए, आपका सुना हुआ फिक्रा, हमेशा सुना है उलमा से। यही बच्ची जब अभी 1 साल से ज़्यादा की हुई, रिवायतें कहती 2.5 बरस की सकीना थी। हुसैन मदीने की ज़मीन पर कुर्सी लगा के बैठे थे। सकीना बाप की कुर्सी के इर्द गिर्द खेल रही थी कि इतने में एक बुंदा फरोश सामने से गुजरा, आवाज़ दे रहा था, बालियाँ ले लो, बुंदे ले लो,
شاہ مدینہ کے ہاتھ اٹھے، فضا میں بلند ہوئے، کہتے ہیں بندہ فروش قریب آ، بالیاں بیچنے والا قریب ہے آقا جی کہ مجھے بالیاں لینا ہے۔ بندہ فروش لرز کے کہتا سرکار کیسی باتیں کرتے، کہاں آپ، کہاں میری بالیاں، کہاں آپ، کہاں میری بالیاں؟ حسین کہتے نہیں مجھے دے دے۔ اس نے 2 بالیاں بڑھائی، حسین نے اپنے ہاتھوں میں ننھی ننھی بالیاں لی اور لینے کے بعد سکینہ کا رخ کیا کہ سکینہ قریب آ، سکینہ قریب آئی، حسین نے بالیوں کو سکینہ پر صدقہ اتارا، صدقہ اتار کے بندہ فروش کو دے دیا کہ یہ بالیاں رکھ لے، پیسے واپس نہیں چاہیے۔ کہ مولا پھر میں ان بالیوں کا کروں گا کیا؟ حسین کہتے تو قریہ قریہ جاتا ہے، بستی بستی جاتا ہے، اگر کہیں تجھے کوئی یتیمہ نظر آ جائے تو اس کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پلا دینا۔ اللہ اکبر، دل چاہتا عرض کرو اے میرے مولا، ارے یتیمہ کا اتنا خیال، ذرا بعد کربلا سکینہ کو دیکھیے، ادھر حسین مارے گئے، شمر کے ہاتھ بڑھے، اب جو کانوں کی لبوں سے بالیاں اتاری، لبیں پڑ گئی، سکینہ نے رو کے کہا بابا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس عزادارو، ایک جملہ، مجلس تمام ہے، اس لیے کہ اس سکینہ بی بی کے کیا مصائب پڑھوں، سنو، ان کا مصائب تو امام زمانہ نے پڑھا ہے، ذاکروں سے آپ نے دن بھر سنا ہے، امام زمانہ کا وہ مصائب نقل کروں جو میرے مولا زیارت ناہیہ میں بی بی سکینہ کو رو کے کہتے میرا سلام ہو اس غریبہ پر جس کے کانوں کا خون مسلسل بہتا رہا۔ جوانوں یہ بتاؤ، انسان کی فطرت میں ہے اگر خون بہتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جم جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ لفظ مسلسل کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیوں بہتا رہا؟ بی بی کی بالیاں تو شام غریبہ میں چھینی گئی تھی، شمر نے بندے کھینچے تھے، لبیں پھٹ گئی تھی، خون بہ رہا تھا، کیا سکینہ کا زخم نہیں بھرا؟ بھرا ہوگا، یقیناً بھرا ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ، تم زنجیر کرتے ہو، یہ زنجیر کا زخم کتنے دن میں بھر جاتا ہے؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن؟ یقیناً بھر جاتا ہے۔ کیسے بھرتا ہے؟ کہا اس زخم پہ پپڑیاں پڑتی ہیں، پھر پپڑیاں خود ہی ہٹ جاتی ہیں، زخم بھر جاتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے تمہارے زخموں میں۔ مگر عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ زخم نہ بھرے تو اس کی کیا صورت ہے؟ کہا ایک صورت ہے، اگر بیچ بیچ میں اسے کریت دو تو وہ زخم کبھی بھر نہیں سکتا۔ اب میں کیسے پڑھوں سکینہ کی غربت کہ جس کے لیے امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو اس غریبہ پر کہ جس کے کانوں کا خون مسلسل جاری رہا۔ ارے جب شہزادی کو سکینہ شہزادی کے شمر نے بندے کھینچے، لبیں پھٹ گئی، خون جاری رہا، خون رات بھر سکینہ کے کانوں سے بہا، مگر اے عزادارو یہ خون 11 محرم کو مرجھا جاتا، لیکن جب سکینہ 11 محرم سے سفر پہ نکلی، ارے گاہے بگاہے کبھی پانی مانگا تو تماچا ملا، کبھی بابا کو روئی تماچا ملا، عباس کو پکارا تماچا ملا، سجاد کو بلایا تماچا ملا۔ ارے راہ کوفہ و شام میں میری شہزادی کو اتنے تماچے کہ کانوں کا خون مسلسل بہتا رہا۔